بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما يتأذى به الوالد من ولد من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو، وہ قول وہ فعل نافرمانی کنسیڈر ہوگی، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فيما يأمران به من المباح وسوء الادب في القول والفعل، بری بات کرنا ان کے ساتھ، سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائیں، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من مشى بین یدی ابیہ فقد عقہ، چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے وہ نافرمان بچہ ہے۔ الا ان یمشی فیمیت له الاذى عن طریقی، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دور کر دے۔ ومن دعا اباہ باسمہ او بکنیتہ فقد عقہ، جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی۔ اسے کہنا چاہیے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے باپ کے، یہ نافرمانی شمار ہوگی۔ مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے ومن شد النظر الى والدیہ فلم یبرہما، جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے۔ کسی اولاد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضرب، باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو اسی طرح دھکیلنا جو ہے یہ بھی اس کی نافرمانی بن جائے گی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا تبذل لهما ما ملکت، جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو، وان تطیعهما فيما امراک به، جس بات کا وہ حکم دے اس کو بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو وہ کام نہ کیا کرو۔ اور نافرمانی یہ بھی ہے حجرهما وتحرمهما، جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے یہ بھی نافرمانی۔ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لو ان الولد وقف بجانب والدہ فنفض ثوبہ، اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا کھڑا اپنا کپڑا جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جائے گا۔ آج گرد کی بات تو بڑی دور رہ گئی، آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچا ہونے کے لیے کسی طریقے سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی۔ شاید کہ تمہیں پتا ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئیں رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حسن بصری ماں کی وفات پہ رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، وہ میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلی گئی، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کے دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی سے بچنی چاہیے۔
والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا۔ یاد کرو تیری ماں اور تیرے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا۔ آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی، وہ بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ یاد کرو تم سے اپنا لباس چینج نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے تمہیں لباس چینج کرواتے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے پاس آ کے کچھ دھلا ہوا لباس ہی پیش کر دیا کرو۔ کس طرح تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے کھیلتے کھیلتے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ ماں کو نہ باپ کو۔ آج تمہیں کیوں یہ گھن آنا شروع ہوگی ہے کہ میرے باپ اور ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح تجھے انگلی پکڑ کے چلایا، اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شرینیاں تقسیم کی۔ آج تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ اس نے مسجد جانا ہے تو خود لے کے جاؤ، کہیں جانا ہے تو اس کا اہتمام کر لو۔ یاد رکھنا، کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جلال والدین کی نعمت جس کو عطا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔